لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج تقریباً 9ویں مجلس ہماری ہے اس مسجد میں۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور میرے دوستوں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج 9ویں مجلس ہے اور ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ سنتیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا، آج پھر وہی بات کو میں دہراتا ہوں کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے جو کامیابی رکھی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں، کوئی آدمی چاہے سوچے کہ اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر میں ترقی کروں تو میرے دوستوں کچھ دن کی ترقی ہوگی، لیکن اس کے بعد بربادی ہی بربادی ہے۔ صرف کامیابی اگر ہے تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں قرآن کریم میں اللہ نے صاف فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ نے فرمایا اگر زندگی کو بہترین بنانا ہے آقا کے طریقے پر آ جا، تیری زندگی بھی اچھی ہوگی، تیری بیوی کی زندگی بھی اچھی ہوگی، تیرے بچوں کی زندگی بھی اچھی ہوگی، تیرے پورے خاندان اور سماج میں وہ زندگی ہوگی کہ جس میں خیر ہی خیر، بھلائی بھلائی نظر آئے گی۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب آج نیت کریں کہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارے۔ خیر میرے دوستوں، میں اپنی بات شروع کروں، ہم سب مل کر اللہ کا ذکر کریں، اس لیے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے میرے دوستوں دل میں ایک قسم کی صفائی پیدا ہوتی ہے۔ ایک بات سمجھنا چاہیے کہ کوئی اچھی چیز اگر ہم کو برتن میں رکھنا ہو تو پہلے برتن کو صاف کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر دودھ ہم کو برتن میں رکھنا ہے تو پہلے برتن کو اچھے طریقے سے دھویا جاتا ہے، تب دودھ کو رکھو گے تو دودھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں یہ دل ایک برتن ہے جس میں رسول کی محبت کو رکھنا ہے، لیکن رسول کی محبت کو رکھنے سے پہلے اس دل کی صفائی کرنی پڑے گی۔ جیسے برتن کی صفائی پانی سے ہوتی ہے، کپڑے کی صفائی پانی سے ہوتی ہے، یہ دل کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، یہ دل کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ تو میرے دوستوں ہم سب مل کر سب سے پہلے اللہ کا ذکر کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اور میرے دوستوں ایک بہت قیمتی درود لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں، دعا کرو اللہ اس درود پاک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قسم اللہ کی اس درود پاک کا جواب سننے کے بعد مسلمان کا دل کہتا ہے کہ میرے آقا کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی ہمارے اوپر احسان کرنے والا نہیں ہے۔ تو خیر میرے دوستوں پہلے ہم سب مل کر اللہ کا ذکر کریں، میری زبان پر اللہ آئے تو آپ سب کی زبان پر بھی اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیۃ هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیۃ هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزۃ هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرة هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله۔ بھائی صاحب نے پیار محبت کے ساتھ اللہ 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 اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو پیارے نبی کے نام پیارے نبی کا نام ہمارے سامنے آئے, ہم سب مل کر درود پڑھیں گے انشاءاللہ. ارے بھائی پڑھیں گے نا انشاءاللہ, سب مل کر درود پاک پڑھیں. جہاں میری زبان پر محمد, ہم سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد البشیر محمد المبشر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد. آپ نے درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پیارے نبی کی محبت نصیب فرمائے. میرے دوستو آج جمعہ کی رات ہے, الحمدللہ آج جمعہ کی رات ہے, اور یوں سمجھو کہ رجب کا مہینہ بھی شروع ہو گیا. تو رجب کا مہینہ تو بڑا مبارک مہینہ ہے بھائی, بڑا مبارک مہینہ, ہم سب کے لیے بڑا مبارک مہینہ, اس لیے کہ یہی تو مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفر کیا کہ آپ سے پہلے کسی نے سفر کیا نہیں اور آپ کے بعد ایسا کوئی سفر کرے گا نہیں. میرے دوستو بڑی پیاری رات ہے, رجب کا مہینہ بھی شروع ہوا ہے اور جمعہ کی رات ہے. میں اس وقت آپ کو ایک درود پاک بتانا چاہتا ہوں, پھر ہم بات شروع کریں گے. اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جمعہ کی رات ہے, اور دیکھو ہر درود کے لیے ہمارے نبی نے ایک جگہ رکھی ہے, ایک وقت رکھا ہے, ایک ٹائم رکھا ہے. اور یہ درود پاک میں کتنے بڑے بڑے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں. میرے دوستو کتنے ایسے درود پاک ہیں, وہ تو کچھ کبھی کبھی وقت ہوتا ہے میں آپ کے سامنے کچھ بتاتا ہوں, ورنہ میرے دوستو اللہ کی قسم اگر کسی کو کھیتی باڑی میں نقصان ہوتا ہو تو اس کے لیے ہمارے نبی نے ایک الگ درود بتایا ہے. کوئی قرض میں بیچارہ ڈوب گیا اس کے لیے ایک الگ درود بتایا ہے. کوئی بیماری میں پڑ گیا اور ایسی بیماری کے سارے ڈاکٹر کہتے اب تیرا علاج نہیں ہوگا تو اس کی شفا کے لیے اللہ نے ایک درود پاک بتایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک بتایا. ارے کوئی امتحان میں کامیاب نہیں ہوتا, چاہے وہ دین کا امتحان ہو چاہے دنیا کا امتحان ہو, تو اس کی کامیابی کے لیے بھی ہمارے نبی نے درود پاک بتایا. کسی کی شادی نہ ہوتی ہو چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو اس کے لیے درود پاک بتایا گیا. میرے دوستوں پل صراط پر کامیابی سے گزر جائے اس کے لیے درود پاک بتایا گیا. دنیا میں خوب برکت ہو اور اللہ بے حساب روزی عطا کرے اس کے لیے بھی درود پاک بتایا گیا. میرے دوستوں درود پاک کا میدان بہت کشادہ ہے, لیکن آج چونکہ جمعہ کی رات ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک وہ درود پاک بتاؤ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی رات کو پڑھنے کے لیے کہا ہے. تو پڑھو گے نہیں انشاءاللہ. ویسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ کوئی ایک مرتبہ پڑھ لے. کتنی مرتبہ؟ ایک. لیکن میرے دوستوں جب اس کی فضیلت سنو گے نا تو جی چاہتا ہے ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ بھی پڑھوں تو کوئی حق ادا نہیں ہوگا. بھائی صحیح بات ہے نا, میں اس کی فضیلت آپ کو پہلے بتا دوں, اس کے بعد ہم وہ درود پاک یاد کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں ایک ہے یاد کرنا اور ایک ہے وقت پر پڑھنا, دونوں. اور ایک بات سمجھنا, یاد تو سب کا ہو جاتا ہے لیکن وقت پر پڑھنے کی توفیق اللہ دیتا ہے, اور اس کو دیتا ہے جس کے دل میں محبت آ جاتی ہے. میرے دوستوں وقت پر جو وقت ہو, جیسے امتحان کا وقت آیا اور وہ درود پاک یاد آ گیا, تو ہر وقت پر اگر درود پاک یاد آ جائے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں نبی کی محبت کو رکھا. اور میرے دوستوں اس وقت جو میں درود پاک آپ کو بتانا جا رہا ہوں یہ جمعہ کی رات کو پڑھنا. کتنی مرتبہ پڑھنا کہو نا؟
ویسے ہمارے نبی نے تو ایک مرتبہ کہا، لیکن اس درود پاک کو لکھنے کے بعد علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے تو ایک مرتبہ کہا، لیکن حق یہ بنتا ہے کہ ہم کم از کم 100 مرتبہ تو پڑھ لیں گے جمعہ کی رات کو۔ تو بھائی سب کہو بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ، میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا اس کا ثواب سن لو، اتنا عجیب و غریب ثواب میرے دوستوں، تھوڑی دیر تک تو میں سناٹے میں رہ گیا جب میں نے اس کا ثواب دیکھا۔ اللہ اکبر، حدیث کی کتاب میں ایک حدیث کی کتاب ہے مناقب الحسنات، اس نے جب اس کا ثواب دیکھا، ثواب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایک مرتبہ جمعہ کی رات کو یہ درود پڑے گا اور جب جب جمعہ کی رات آئے گی تب تب کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ درود پڑے گا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، جب وہ مرے گا اور لوگ اس کو قبر میں اتاریں گے تو اس کو ایسا سمجھنا ہے جیسے میں اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتار رہا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگ اس کو قبر میں اتاریں گے، بھائی قبر میں اتارے گا یا بیٹا قبر میں اتارے گا، لیکن ہمارے نبی فرماتے اس کو ایسا سمجھنا چاہیے جیسے نبی خود اس کو قبر میں کیا کر رہے۔ اور میرے دوستوں، نبی جس کو قبر میں اتارے، بتاؤ وہ قبر میں نور ہی نور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس قبر میں اجالا ہی اجالا ہوگا۔ تو جمعہ کی رات میں جب جب جمعہ کی رات آئے، بھائی چاہے ہم جمع ہو یا نہ ہو، اب یہ بات یاد رکھ لو، جب جمعہ کی رات آئے، جمعہ کی رات کب سے شروع ہوتی؟ جمعرات کی مغرب سے یہ رات شروع ہو جاتی ہے اور فجر تک میں یہ رات رہتی ہے، تو اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ اور اس کا ثواب کیا بتایا کہ اگر کوئی پڑھے گا ہر جمعہ کی رات کو ایک مرتبہ پڑھے گا، جب مرے گا لوگ قبر میں اتاریں گے، ہمارے نبی فرماتے ہاتھ لوگوں کے ہوں گے لیکن حقیقت میں اس کو قبر میں اتار رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے دوستو بتاؤ یہ بڑا ثواب ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی کہو نا بڑا ثواب ہے نا، تو یاد کرو گے نا انشاءاللہ۔ ذرا 3 لائن یہ درود میں لگ جائے گی لیکن یاد کرو گے تو انشاءاللہ۔ اور مجھے تو جہاں تک لگتا ہے کہ ہماری اقسام مسجد والے اور یہ شالیمار مارکیٹ والے اور یہ مجلس والے، ان کو اس کا آدھا حصہ تو یاد ہے بھائی، آدھا حصہ تو اس کا تھوڑا آگے بڑھنا ہے۔ میں ایک مرتبہ پہلے پڑھ کر آپ کو بتا دوں، اس کے بعد میں پھر ہم ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بھائی یاد ہو جائے گا نا انشاءاللہ۔ ہاں وہ درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی الحبیب، یہاں تک تو آپ کو یاد ہوگا۔ اس لیے کہ یہ درود پاک تو ویسے اصل کے بعد بھی جو پڑھتے ہیں نا جمعہ کے دن، تو یہی تو درود ہے، تھوڑا بہت پڑھ کے۔ ہاں تو کس طرح درود پاک ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی الحبیب۔ اب آگے یاد کرنا ہے، آگے کیا ہے؟ العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بس میرے دوستو ہو جائے گا یاد انشاءاللہ۔ ارے کہو نا بھائی یاد ہو جائے گا چلیے۔ ہاں میرے دوستو بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ ارے بھائی میں مروں آپ مرے، پوری دنیا قبر میں اتارے تو کوئی کمال کی بات نہیں، لیکن ہمارے نبی کہتے دنیا اتار رہی ہوگی، ہاتھ دنیا کے نظر آتے ہوں گے، حقیقت میں تجھے قبر میں اتار رہا ہوں۔ تو بھائی ساتھ میں پڑھے اللہم صلی علی محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں تو کہتا ہوں بھائی آج ہی نہ یاد ہو تو لکھ لینا بھائی، اس لیے کہ جمعہ کی رات ہے اور کوئی یہ سوچے کہ آئندہ جمعہ کی رات کو پڑھوں گا تو اس کی کیا گارنٹی کہ آئندہ جمعہ تک جیے گا کہ نہیں جیے گا؟ بھائی کوئی بھروسہ تو نہیں نا زندگی کا۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد النبی الأمی الحبیب العلی۔ بھائی پھر سے پڑھے اللہم صلی علی محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ یاد کرنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میرے دوستو، اس وقت میں یہ چونکہ مجلس سے اصل تو ہم کو ذکر ہی کرنا ہے اور ذکر کے بعد دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آج کی رات کو مغفرت کی رات بنائے۔ میرے دوستو ایک بات آپ کو بتانا ہے، قرآن کریم کی تفسیر میں ایک نبی گزرے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بھائی آپ نے نام سنا ہوگا، کون سے نبی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی عجیب عجیب معجزے دیے تھے۔ ہاں وہ ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے بتاتے تھے کہ کوئی اور آدمی اس کو بتا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا،
بھائی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، اور سب سے زیادہ معجزے اللہ تعالیٰ نے اگر دیے ہیں تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مجھے اس وقت وہ سارے معجزات کو نہیں بتانا، صرف ایک بات بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ایک کمال دیا تھا۔ بھائی چند کمالات دیے تھے، میں تھوڑے تھوڑے بتا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کمال دیا تھا جو کوئی اور، ارے کہو نا، کوئی اور نہیں، بلکہ کوئی کر تو نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے ان کو چند کمالات دیے، ایسے کمال دیے کہ عقل حیران ہو جائے، کسی کو یقین نہ آئے، لیکن قرآن کریم نے بھی اس کو بیان کیا اور حضرت عیسیٰ نے پوری زندگی میں اس کو کر کے بتایا۔ سب سے پہلا کمال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ وہ مٹی لیتے تھے اور مٹی کا پرندہ بناتے تھے۔ بھائی مٹی کا کیا بناتے تھے؟ ایسے ہی زمین سے مٹی لے لیتے تھے اور اس کے بعد اس کا پرندہ بناتے تھے، اور اس کے بعد میں کہتے تھے اللہ کے حکم سے میں اس میں پھونک ماروں گا، اللہ کے حکم سے میں اس میں پھونک ماروں گا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے اس میں جیسے پھونک مارتے تھے تو وہ پرندے میں جان پڑ جاتی تھی اور وہ اڑنے لگتا تھا۔ پرندے میں جان پڑ جاتی تھی نہ اڑنے لگتا، تو ظاہری بات ہے یہ کمال کس کا؟ حضرت عیسیٰ کا نہیں، کمال کس کا؟ اللہ کے حکم سے جہاں پھونک ماری کہ بس وہ پرندے میں جان پڑ گئی اور پرندہ اڑنے لگا۔ اچھا، اس بات کو قرآن کریم نے بھی فرمایا۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ کا اللہ کے حکم سے پھونک مارنا اور وہ پرندے میں جان پڑے اور پھر وہ پرندہ آسمان پر، یہ تو ایک کمال ہوا۔ دوسرا کمال بھی سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کمال تھا کہ کوئی بھی ان کے پاس اندھا آ جاتا، بھائی جس کی آنکھیں کام نہیں کرتی اور پیدائشی اندھا، اور آپ کو معلوم ہوگا آج کا میڈیکل بھی کہتا ہے کوئی پیدائشی اندھا ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں، تو کوئی ایسا پیدائشی اندھا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے حکم سے اس آنکھ میں روشنائی آ جاوے، اللہ کے حکم سے یہ آنکھ دیکھنے لگے، بس وہ ہاتھ مبارک ہٹاتے تھے کہ نابینا بینا ہو جاتا تھا، بس جو اندھا ہوتا تھا اس کی آنکھوں میں روشنیاں۔ قرآن کریم نے کہا وہ ابری الاکمہ، قرآن کریم نے کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو یہ طاقت دی تھی، اللہ فرماتے ہم نے حضرت عیسیٰ کو طاقت دی تھی کہ پیدائشی اندھا بھی آپ کے پاس آتا تھا اور آپ اپنا مبارک ہاتھ رکھتے تھے تو اس کا اندھاپن یہ دور ہو جاتا تھا۔ میں کتنے کمال ہو گئے؟ تو تیسرا کمال، اگر کسی کو کوڑ کی بیماری ہو، چمڑی کی بیماری ہو، جیسے آپ کو معلوم ہے وہ سفید داغ کی بیماری ہو جاتی ہے اور بہت سے ڈاکٹر پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں، جب بدن پر سفید داغ نکلنے لگے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ ان کی قوم میں کوئی آدمی آتا جس کو کوڑ کی بیماری ہو، چمڑی کی بیماری ہو، سفید داغ کی بیماری ہو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ اس کے بدن پر پھیرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے تو اچھا ہو جا، تو تفسیر کی کتابوں میں لکھا اس کی چمڑی اتنی اچھی ہو جاتی کہ پہلے کے مقابلے میں بھی اور زیادہ اچھی ہو جاتی، یعنی یہ بیماری سے پہلے جو اس کی چمڑی کا حال تھا اس سے زیادہ اس کی چمڑی اچھی ہو جاتی تھی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تیسرا کمال تھا جس کو قرآن کریم نے کہا وہ ابری الاکمہ والابرص کا۔ میں 3 کمالات ہو گئے، ارے کہو نا بھائی 3 کمالات ہو گئے نا۔ میں آپ کو جو نتیجے پر لے کر جانا چاہتا ہوں اس کو ذرا سمجھنا، 3 کمالات ہو گئے۔ یہ کس کے معجزے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک چوتھی بات، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ کسی بھی قبر کے پاس چلے جاتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی بھی قبرستان میں جاتے، کسی بھی قبر کے پاس جاتے، وہاں جا کر کھڑے ہو جاتے قبر کے پاس اور کہتے تھے قم بإذن اللہ، کیا کہتے تھے؟ قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ وہ قبر پھٹتی تھی، مردہ کھڑے ہو جاتا تھا، وہ قبر پھٹتی تھی، مردہ کھڑے، اور صرف کھڑے نہیں ہوتا تھا، گھنٹے گھنٹے تک حضرت عیسیٰ اس کے ساتھ باتیں کرتے رہتے تھے، گھنٹے گھنٹے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مردے کے ساتھ باتیں کرتے رہتے تھے۔ اور میرے دوستوں، ہم مانے نہ مانے لیکن قرآن نے کہا تو ماننا پڑے گا، کہو نا ماننا پڑے گا کہ نہیں۔ اب آدمی یہ کہے بھائی میری عقل میں نہیں آتا، بھائی تیری عقل میں نہیں آوے، اس لیے کہ تیری عقل چھوٹی ہے، وہ اللہ کے محبوب تھے، حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا، بھائی جو خدا مار سکتا وہ خدا اٹھا بھی سکتا، جو خدا قبر میں پہنچا سکتا وہ خدا قبر سے نکال بھی سکتا۔ اور قرآن کریم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے پاس یہ بھی طاقت تھی، وہ احیی الموتیٰ بإذن اللہ، حضرت عیسیٰ خود فرماتے ہیں میں مردوں کو قبر سے نکالتا ہوں، ان سے باتیں کرتا ہوں، لیکن میری اپنی طاقت نہیں، کس کے حکم سے؟ بإذن اللہ۔ آپ نے کیا کہا؟ بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہوئی۔ 5ویں بات، حضرت عیسیٰ کے پاس ایک بڑا عجیب و غریب کمال تھا،
جیسے میں ابھی یہاں پر ہوں، آپ یہاں پر ہیں، اب آپ لوگ معلوم نہیں کتنے ایسے ہوں گے جو گھر پہ کھانا کھا کے آئے ہوں گے، اور کتنے ایسے ہوں گے جن کا کھانا باقی ہے. لیکن میں نہیں کہہ سکتا بھائی، میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کھا کر آیا ہو یا اس کا کھانا باقی ہے. بھائی کوئی نہیں کہہ سکتا، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ یہ کہے. لیکن اگر عیسیٰ علیہ السلام کا ایک کمال تھا، بڑا عجیب و غریب کمال تھا. کوئی بھی آدمی سامنے آتا اس کو کہہ دیتے تو کیا کھا کر آیا، کتنا کھا کر آیا، اور تیرے گھر میں ابھی کتنا اناج رکھا ہوا ہے. تو کیا کھا کر آیا، کتنا کھا کر آیا، اور تیرے گھر میں کتنا اناج رکھا ہے، وہ حضرت عیسیٰ بتاتے. لیکن جب بتاتے تو کہتے میری طرف سے نہیں، اللہ. قرآن کریم نے فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. بھائی قرآن کریم میں لکھا حضرت عیسیٰ فرماتے میں تمہیں بتاؤں گا بِمَا تَأْكُلُونَ کہ تو کیا کھا کر آیا اور کتنا کھا کر آیا. اور پھر یہ نہیں وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم تیرے گھر میں کتنی بوری اناج کی رکھی ہے وہ بھی میں تجھے بتاؤں گا. لیکن بِإِذْنِ اللَّهِ یہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں. یہ کس کا کمال ہے؟ کتنی بات ہو گئی؟ ارے پانچ ہو گئے نا. بھائی پانچ اس کو کہتے ہیں معجزہ. جب کوئی ایسی چیز بتائے کہ عقل حیران ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزے، یہ تو میں نے صرف تمہید کے طور پر بتائے 5 معجزے. اصل چیز جو مجھے بتانی ہے وہ حضرت عیسیٰ کا 6واں معجزہ. بس 6واں معجزہ بڑا عجیب و غریب معجزہ. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند دوستوں کے ساتھ کسی سمندر کے کنارے کھڑے تھے. کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پر کھڑے، ساتھ میں دوست بھی ہے. حدیث سے پاک میں لکھا ہے کہ 41 حواریین تھے یا 40 حواریین تھے. حضرت عیسیٰ کے دوستوں کو حواریین کہتے ہیں. قرآن کریم نے ان کو کیا کہا؟ حواریین کہا. خیر وہ حضرت عیسیٰ کے دوست تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے. یا تو 40 تھے یا 41 تھے، لیکن کہاں پر سب کھڑے تھے؟ سمندر کے کنارے کھڑے تھے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے. بھائی نبی میں اور جو نبی نہ ہو بڑا ڈفرنس ہوگا. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بہت بڑا فرق ہوگا. نبی تو نبی ہوتا، بھائی وہ جو عہدے پر بیٹھا ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. نبی تو نبی ہوتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سب 40 کے ساتھ بیٹھے تھے. بس بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے تھے کہ اچانک کھڑے ہو گئے. کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور وہ سمندر، وہ موج مارتا ہوا سمندر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے اوپر چلنے لگے. تو وہ 40 کے 40 تو کنارے پر بیٹھے یا 41 کنارے پر بیٹھے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے کہ یہ کیا ہو گیا. یہ تو سمندر کے اوپر چل رہے. اور چلتے بھی کیسے؟ حضرت عیسیٰ سمندر پر ایسے چل رہے ہیں جیسے کوئی آدمی سڑک پر چلتا ہو، جیسے کوئی آدمی راستے پر چلتا ہے. اس طرح چل رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے پاؤں کے اوپر، حضرت عیسیٰ کا جو پاؤں سمندر پر پڑتا تھا تو نیچے تو پانی تھا لیکن اوپر پانی کا ایک قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا. بھائی وہ چلنا بھی کیسا چلنا ہوا، کہو نا سبحان اللہ. اللہ جس کو چلائے تو میرے دوستوں کون بگاڑ سکتا؟ اس سے سوچو کہ اللہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا. ہمارے اور تمہارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے دوستوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ موج مارتا ہوا سمندر، تھپیڑے مارتا ہوا سمندر، اس پر حضرت عیسیٰ چل رہے جیسے کوئی آدمی سڑک پر چلتا ہو. اور پاؤں کے نیچے تو پانی ہے لیکن پاؤں کے اوپر ایک پانی کا کچرا بھی نہیں، ڈراپ بھی نہیں اوپر. اب وہ کتنے بیٹھے تھے دریا کے کنارے؟ 40 یا 41. وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگے تھے یہ کیا معاملہ. اب سب کی زبان پر آ گیا سبحان اللہ، کیا خدا کی قدرت. اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہ حضرت عیسیٰ کا کام نہیں، بس پاؤں عیسیٰ کے ہے لیکن چلانے والا اللہ ہے. پاؤں عیسیٰ کے ہے لیکن چلانے والا اللہ. تو وہ 41 کے 41 آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگے اور کہنے لگے سبحان اللہ، کیا نبی ہے، کیا پیغمبر ہے، کیا رسول ہے. پاؤں ان کے ہے، چلانے والا اللہ ہے. بہت تعریف کی. تو حضرت عیسیٰ واپس آ گئے. بس تھوڑا بہت آگے گئے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور آ کر کیا کہا؟ ان 40 اور 41 کو کہا تم نے دیکھا میں سمندر پر چلا؟ سب نے کہا کہ بے شک اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ سمندر پر چلے. اور کہا اور کیا دیکھا؟ تو کہا کہ یہ دیکھا کہ آپ کے پاؤں کے نیچے پانی تھا لیکن آپ کے پاؤں کے اوپر پانی نہیں تھا. تو حضرت عیسیٰ مسکرائے اور کہا تم بھی چلنا چاہتے ہو جیسے میں سمندر پر چلا ہوں؟ تم لوگ بھی چلنا چاہتے ہو؟ بھائی میں تو نبی ہوں، میرا تو معجزہ ہے، لیکن کیا تم لوگ بھی چلنا چاہتے ہو؟ اب ظاہری بات ہے کیا کہیں گے بھائی کیا سب کے سب تیار؟ بھائی کون نہیں چاہے کہ سمندر پر چلے اور پھر نبی کے ساتھ چلنے کا موقع ملے. اور جو نبی کو معجزہ ملا وہ کسی اور کو کرامت مل جائے تو کیا پوچھنا. وہ 40 اور 41 کھڑے ہوئے کہا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو گے لیکن میری 2 شرط ماننا پڑے گی. کتنی شرط؟ ہاں میرے دوستوں یہ 2 شرط کے لیے میں نے پوری بات شروع کی ہے. یہ پوری بات جو میں نے شروع کی ہے نا، ورنہ یہ ساری باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہے. یہ 2 شرط کی وجہ سے میں نے یہ بات شروع کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک جیسے میں سمندر پر چلا تم 41 بھی سمندر کے اندر
چلو گے اور میرے پاؤں کے نیچے پانی تھا، پاؤں کے اوپر پانی نہیں تھا، تمہارے 41 کے پاؤں کے نیچے پانی ہوگا، پاؤں کے اوپر ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ہوگا، لیکن 2 شرط ماننی پڑے گی، اور یاد رکھو مانو گے تو بچو گے، ورنہ یہ موج مارتا ہوا سمندر تمہیں ایسا ڈبا دے گا کہ تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ بھائی ایسا موج مارتا ہوا سمندر تمہیں ڈبا دے گا، تمہاری لاش بھی کسی کو نصیب نہیں ہوگی۔ پہلے میری 2 شرط مانو تو چلو، اور جس کو شرط منظور نہیں اس کو چلنے کی ضرورت۔ اب انہوں نے کہنے لگے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ نہیں آپ 2 شرطیں بتائے، ہم ضرور چلیں گے اور شرط پر عمل بھی کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ نے پہلی شرط کیا بتائی کہ دیکھو جب ہم سمندر پر چلے، ہمارا سفر جب شروع ہوگا نا، ہم سمندر پر چلے تو تم سب میرے پیچھے چلو گے، کوئی میرے آگے۔ ارے کہو نا یہ شرط یاد رکھنا، کیا کہا تم سب میرے پیچھے چلو، کوئی میرے آگے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ بھائی تم 41 کے 41 تمہارے پاؤں میرے پاؤں کے پیچھے ہونا چاہیے، کسی کا پاؤں میرے پاؤں کے آگے نہیں ہونا چاہیے۔ کہا کہ اگر آگے ہو گیا تو سمجھنا کہ ڈوبے گا، اور جب ڈوبے گا تو میں بھی اس کو بچا نہیں سکوں گا، جب ڈوبے گا تو میں بھی اس کو بچا نہیں سکوں گا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ بھائی تم پیچھے چلو گے، آگے آپ پیچھے جہاں چلنا ہے چلو، کوئی دائیں طرف چلے، کوئی بائیں چلے، کوئی پیچھے جہاں چلنا ہے چلو، لیکن بس اتنا خیال رکھنا کہ میرے دونوں پاؤں آگے ہوں گے اور تمہارے دونوں پاؤں پیچھے۔ کا ایک شرط تو یہ، سب نے کہا کہ منظور ہے، بھائی اس میں کیا نبی آگے اور ہم پیچھے، بھائی ہمیشہ پڑھا لکھا آگے ہوتا ہے اور تھوڑا کم پڑھا لکھا وہ پیچھے ہوتا ہے۔ آپ نبی ہیں، آپ آگے، ہم نبی نہیں ہیں، ہم۔ دوسری شرط کیا بتائی، سنا بڑی عجیب شرط، کہا کہ جب تم سمندر پہ چلو گے، میں آگے آگے چلوں گا، تم پیچھے پیچھے چلو گے، تو تم اپنے پاؤں کو مت دیکھنا، میرے پاؤں کو دیکھنا۔ میں آگے آگے چلتا رہوں گا، تم پیچھے پیچھے چلتے رہو گے، لیکن تمہاری آنکھیں میرے پاؤں پر ہوگی، اپنے پاؤں پر مت دیکھنا۔ اگر تم اپنے پاؤں پر دیکھو گے اسی وقت ڈوب جاؤ گے، اور جب ڈوبو گے تو میری دعا بھی تم کو بچانے والی نہیں ہوگی۔ بھائی شرط سمجھ میں آ گئی؟ بھائی 2 شرطیں سمجھ میں آ گئی نا؟ اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے میرے دوست، کہو بھائی سمجھ میں آ گئی۔ پہلی شرط تو کیا تھی کہ حضرت عیسیٰ آگے، باقی 41، اور دوسری شرط کیا کہ تم جب پیچھے چلو گے تو تمہاری آنکھیں حضرت عیسیٰ کے پاؤں پر ہوگی، میرے پاؤں پر ہوگی، تمہاری آنکھیں تمہارے پاؤں پر نہیں، تمہاری آنکھیں میرے پاؤں۔ اب میرے دوستوں لکھا ہے، تفسیر کی کتابوں میں لکھا، ساتھیوں نے شرط منظور کر لی، کہا 2 شرط بہت آسان ہے، اس میں کیا حرج کی بات ہے، چلے۔ اب وہ سمندر کا سفر شروع ہوا، آگے آگے کون؟ حضرت پیچھے کون؟ وہ حواریین، وہ 41 یا 40 جو بھی روایت ہو، وہ پیچھے پیچھے، اور آگے آگے حضرت عیسیٰ چلتے گئے ہو، سمندر کے بیچوں بیچ پہنچ گئے۔ لکھا ہے کہ 41 میں ایک اس کو یہ بات سوجی، اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ذرا میں اپنے پاؤں کو دیکھوں تو صحیح کہ میں پانی پہ چلتا ہوں کہ سڑک پہ چل رہا ہوں۔ اس لیے کہ اگر پانی پر چلے تو تھوڑا بہت تو پانی اوپر نیچے ہوئے نا، یہاں تو پانی بالکل نہ اوپر جاتا نہ نیچے جاتا۔ ارے بھائی تھوڑا بہت تو پانی اوپر نیچے ہونا چاہیے۔ بس اس کو بار بار دماغ میں بات آ رہی کہ میں پانی پہ چلتا ہوں یا سڑک پہ چلتا ہوں یا راستے پر چلتا، اگر پانی پر چلا ہوتا تو تھوڑا بہت تو 19-20 ہوتا، تھوڑا بہت تو پانی اوپر نیچے، لیکن پانی کا تو احساس بھی نہیں ہوتا، معلوم بھی نہیں پڑتا کہ ہم پانی پر چل رہے۔ بس وہ سوچ کر سیدھے اپنے پاؤں کو دیکھا، جیسے اپنے پاؤں کو دیکھا بس فوراً زمین میں، وہ دریا میں، سمندر میں۔ اب جب ڈوبنے لگا تو کہا عیسیٰ بچا لو، اللہ سے کہہ دو مجھے بچا لے۔ اگر عیسیٰ نے کہا اب خدا میری بات نہیں سنے گا، تیرے مقدر میں مرنا ہے، اب تو ایسا مرے گا کہ تیری لاش بھی کسی کو ملنے والی نہیں ہے۔ خیر وہ ختم ہو گیا، جس نے اپنے پاؤں کو دیکھا وہ ختم ہو گیا۔ اور حضرت عیسیٰ نے پہلے ہی کہا تھا، حضرت عیسیٰ نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ میری شرط پر چلو گے تو منزل تک پہنچو گے، اور میری شرط پر نہیں چلو گے تو۔ چلو اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوستوں، حضرت عیسیٰ نبی تھے، ارے کہو نا نبی تھے، کہو نا صاحب میں نبی تھے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور اللہ نے آپ کو ایک آسمان کی کتاب بھی دی تھی، اس کتاب کا نام ہے انجیل۔ تو اس کتاب کا نام کیا ہے؟ انجیل۔ اللہ نے آپ کو کتاب بھی دی تھی اور آپ نبی تھے، لیکن آپ کو اتنا معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کو موت نہیں آئی۔ بھائی حضرت عیسیٰ کو موت بالکل سیدھی سادی بات ہے میرے دوستوں، کوئی مانے نہ مانے، ہمارے کالجوں میں اور ہماری یونیورسٹی میں اور ہمارے اسکول میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ سب غلط ہے، سب غلط ہے۔ حضرت عیسیٰ کا انتقال نہیں ہوا، بھائی حضرت عیسیٰ کا وصال، قرآن کریم نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ قرآن کریم نے فرمایا کسی نے حضرت عیسیٰ کو قتل بھی نہیں کیا اور کسی نے حضرت عیسیٰ کو سولی پر بھی نہیں چڑھایا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم کو راستے میں بڑے بڑے اسٹیچو نظر آتے ہیں،
حضرت عیسیٰ सूली पर लटके हुए। मेरे दोस्तों, कसम अल्लाह की, न तो किसी ने हजरत ईसा को कत्ल किया है और न तो किसी ने हजरत ईसा को सूली पर चढ़ाया, बल्कि हुआ क्या, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने अपनी ताकत से हजरत ईसा को आसमान पर बुला लिया। जब दुश्मनों ने घेरा डाला, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, फौरन हजरत ईसा को कहाँ उठा लिया। भाई हजरत ईसा आसमान पर, कुरान करीम में फरमाया बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह ने हजरत ईसा को आसमान पर उठाया, और अल्लाह अगर उठाए तो कोई ताज्जुब की बात, आसमान पर अल्लाह ने उठा दिया। चलो ठीक है, हजरत ईसा आसमान पर चले गए ना, कयामत से पहले फिर हजरत ईसा आएंगे। तो ये बात समझना, कयामत से पहले हजरत ईसा, लेकिन ये बात याद रखना, कयामत से पहले हजरत ईसा आएंगे, सब हदीस की किताबों में लिखा, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसई, जितनी बड़ी बड़ी हदीस की किताबें हैं, सब किताबों में लिखा कि हजरत ईसा कयामत से पहले आएंगे। लेकिन याद रखना, आएंगे हमारी तरह उम्मती बनकर आएंगे, नबी बनकर नहीं आएंगे। भाई हमारी तरह, जैसे मैं और आप एक उम्मती है, वैसे उम्मती बनकर आएंगे, नबी बनकर नहीं। क्यों? इसलिए कि हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला भाई, ये कायदा है, हमारे नबी के बाद और इस कुरान के बाद और इस मजहब इस्लाम के बाद ये सिक्का चल पड़ा, ये कयामत तक चलेगा। अब इसके बाद किसी और सिक्के की जरूरत नहीं, किसी और शरीयत की जरूरत नहीं। तो आएंगे, लेकिन क्या बनकर आएंगे, उम्मती। तो इसका मतलब ये निकला, भाई समझना, इसका मतलब ये निकला कि हजरत ईसा भी मेरे और आपकी तरह एक उम्मती बनकर आएंगे। भाई आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन ये पूरी बात का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि हजरत ईसा का दर्जा कम और हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा ऊंचा। भाई जाहिर बात है, इसलिए कि हजरत ईसा तो हमारे नबी की उम्मत में आ रहे हैं, उम्मती बनकर आ रहे हैं। भाई हजरत ईसा मेरे और आपकी तरह उम्मती बनेंगे, और हमारे नबी तो नबी है। भाई हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी है। लेकिन हमको एक बहुत बड़ा सबक मिला, वो जो दरिया का सफर हुआ ना, उसमें बहुत बड़ा सबक मिला कि हजरत ईसा का दर्जा कम है और हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा ऊंचा है। लेकिन फिर भी जो हजरत ईसा की शर्त को नहीं माना, हजरत ईसा की शर्त को नहीं माना, वो समंदर में डूब गया। और ऐसा डूबा कि किसी की दुआ भी काम नहीं आई, उसकी लाश भी किसी को। तो जो हजरत ईसा की शर्त को नहीं मानना, वो बीचों बीच समंदर में डूब गया। तो जो हमारे आका की शर्तों को नहीं मानेगा, तो बताओ वो कहां जाके डूबेगा? भाई हजरत ईसा का दर्जा तो कम है, लेकिन उनकी शर्त को नहीं माना, तो अल्लाह ने बीचों बीच समंदर में डुबा दिया, किसी को लाश देखना भी नसीब नहीं हुई। तो मेरे दोस्तों, जो हजरत ईसा के भी आका है, हजरत ईसा के आका कौन? हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी सिर्फ हजरत ईसा के इमाम नहीं, हमारे नबी तो तमाम नबियों के इमाम हैं। नहीं, हमारे नबी तो तमाम नबियों के इमाम हैं। तो जब इनकी शर्त को कोई नहीं मानेगा, तो बताओ वो भी डूबेगा कि नहीं डूबेगा? अब शर्त समझ लो, हमारे नबी की शर्त क्या? वही शर्त जो हजरत ईसा ने शर्त रखी थी। भाई वही शर्त जो किसने रखी थी? हजरत ईसा की पहली शर्त क्या थी? भाई पहली शर्त क्या थी? मैं आगे और तुम। हमारे नबी भी यही कहकर गए, मैं तुम्हारा भी इमाम, सब नबियों का इमाम। और इमाम कहाँ होता है? आगे होता है। मुक्तदी कहाँ होते? अभी जैसे हमने ईसा की नमाज पढ़ी ना, ईसा की नमाज पढ़ी, हमारे इमाम सब अल्लाह की उम्र में बरकत अता फरमाए। अगर ये इमाम सब नमाज पढ़ा रहे, कोई मुक्तदी अगर इमाम से आगे जाके इक्तिदा करे, तो सब लोग फतवा देंगे कि भाई इसकी नमाज नहीं थी, इसलिए इमाम आगे होता है। कभी भी मुक्तदी इमाम के आगे हो जाएगा तो उसकी नमाज। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आपको शर्त समझ में आ गई हो कि हमारे नबी भी यही कहना चाहते, मैं तुम्हारा इमाम, और सिर्फ तुम्हारा नहीं, मैं तो सारी दुनिया का इमाम, मैं तो सारे नबियों का इमाम, मैं तो सारे फरिश्तों का इमाम, मैं तो सबका इमाम, लिहाजा मैं आगे रहूंगा और तुम पीछे रहो। एक बात तो ये होगी। और दूसरी बात क्या फरमाया? हजरत ईसा ने कहा था, मेरे पाँव को देखना, अपने पाँव को। हमारे नबी भी यही कहते, मेरी मर्जी को देखना, अपनी मर्जी को मत देखना। मेरी मर्जी को देखना। और दो बातें हमारे नबी भी कहते, जब भी कोई काम हो मुझे आगे रखना और तुम लोग पीछे रहना। और दूसरी बात, जब भी कोई काम हो तो मेरी मर्जी को देखना, अपनी मर्जी को मत देखना, वरना शर्त तोड़ोगे तो ईसा की शर्त तोड़ने वाला अगर डूब सकता है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्त तोड़ने वाले का क्या आलम होगा? अरे बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर आपने सोचा हो तो एक बहुत बड़ी बात समझ में आ गई कि दो बातें समझ में आई। कोई भी मामला आए, नबी आगे और हम
सीधी बात, नबी आगे और हम पीछे। और कोई भी मामला है, नबी की मर्जी आगे और हमारी मर्जी पीछे, तो मंजिल मिल जाएगी इंशाअल्लाह। भाई मंजिल मिल जाएगी, जन्नत मिल जाएगी। लेकिन अगर हमने ये दो शर्तों को तोड़ा तो जाहिर बात है अल्लाह कहाँ जाके छोड़ेगा कुछ पता नहीं, तो कहाँ जाके अल्लाह पटक देगा कुछ पता नहीं। और आज मेरे दोस्तों ये दोनों बातें हमारे अंदर पाई जाती कि नहीं जाए? भाई सोचना है दोनों बातें, भाई हर मामले में नबी आगे और हम पीछे, नबी की मर्जी आगे और हमारी मर्जी। अब हम सब मिलकर सोचे कि ऐसा होता नहीं होता, अगर होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में जाएगा, लेकिन अगर नहीं होता तो मालूम नहीं कौन सा दिन आए खुदा पटक दे। भाई अल्लाह को कोई रोकने वाला, भाई अल्लाह को कोई रोकने वाला। तो हम सब मिलकर सोचे कि भाई ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा। भाई जैसे एक मिसाल हमारी माँ बहनें भी बैठी होगी, आप भी बैठे, हमारे घर में टीवी है, भाई हमारे घर में टीवी है। अब बाप भी देखता है, वो घर की औरत भी देखती है, बच्चे भी देखते हैं, जवान लड़कियां भी देखती, जवान लड़के भी देखते। अच्छा ये सब देखते हैं, वो सब बात अलग है। ये टीवी जो घर में हो, मेरे घर में या आपके घर में टीवी है, ये सबसे पहले ये पूछो कि ये नबी की मर्जी आगे हुई या मेरी मर्जी आगे हुई? भाई किसकी मर्जी आगे? अरे कहो ना भाई घर में टीवी होगा ना, अरे होगा ना टीवी। जिनके घर में नहीं है मुबारकी, भाई बहुत मुबारकी। लेकिन जिनके घर में है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अपने दिल के भाई टीवी के सामने खड़े होकर थोड़ी देर के लिए सोच कि ये जो टीवी का डब्बा है ये मेरी मर्जी है या नबी की? किसकी मर्जी आगे गई? अगर नबी की मर्जी आगे है तो जन्नती है, लेकिन टीवी नबी की मर्जी है? अरे साफ कहो भाई टीवी नबी की मर्जी है? बल्कि नबी तो फरमाते हैं लअनल्लाहुल मुस्तग़फिरीन इला यौमिल क़ियामा। नबी तो कहते जब तक ये तेरे घर में रहेगा कयामत तक अल्लाह तेरे ऊपर लानत बरसाता रहेगा। भाई नबी तो यहाँ तक, बल्कि नबी तो कहते ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही सूरतुन। नबी तो कहते अगर ये डब्बा तेरे घर में होगा रहमत का फरिश्ता तेरे घर में कदम भी नहीं रखेगा। भाई रहमत का फरिश्ता तेरे घर में, अब मेरे को फैसला कर लो भाई, अपने ईमान का फैसला खुद ही कर लो ना कि मेरे ईमान का टेम्परेचर क्या है, कि नबी की मर्जी आगे हो गई कि मेरी मर्जी? भाई ये टीवी में किसकी मर्जी आगे? अपनी मर्जी आगे, नबी की मर्जी मालूम नहीं कितनी पीछे चली गई। भाई जब टीवी घर में आया तो मेरी मर्जी आगे हो गई और नबी की मर्जी। या जैसे मैं एक बात कहूं आपको मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ शादी ब्याह का मामला आता है, घर में आता नहीं आता? शादी ब्याह का मामला आता है। तो एक तो वो तरीका है कि भाई नबी के तरीके पर सीधी शादी कर दो, भाई नबी के तरीके पर सीधी शादी। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, नहीं। 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला, उम्रे पर उम्रा करने वाला, हज करने वाला, खुदा के रास्ते में वक्त लगाने वाला, चिल्ले पर चिल्ले लगाने वाला, लेकिन घर में शादी का मामला आया तो कहेगा अरे कुछ तो करना पड़ेगा, कम से कम 2-4 फोटो तो खींचने पड़ेंगे। भाई 2-4 फोटो तो भाई अगर कोई एक कतरा पेशाब पिए वो भी नापाक और पूरी चम्मच भर के पिए वो भी नापाक तो है ना। भाई जो चीज नापाक हो वो तो नापाक है, चाहे थोड़ी हो चाहे। लेकिन ऐसा होता मेरे दोस्तों, माफ करना, बहुत यानी 5 वक्त का नमाजी होगा, लेकिन जहां घर में लड़के या लड़की की शादी का मामला आ गया हर काम वो करेगा जो नबी ने नहीं बताया। और क्या कहेगा? अरे मौलाना नहीं करूंगा तो मेरी नाक कट जाएगी। कहता नहीं कहता मौलाना नहीं करूंगा तो तेरी नाक कटे उसकी तुझे फिक्र है, और नबी की शरीयत होती उसकी कोई फिक्र नहीं। यानी तेरी नाक और तेरा स्टैंडर्ड नबी से भी ऊंचा हो गया। अरे हो रहा कि नहीं हो रहा सर? जब भी हमारे यहाँ शादी का मौका है एक फैसला करो कि मेरी मर्जी आगे या नबी की मर्जी आगे। कसम अल्लाह की, नबी की मर्जी आगे कर दो, अल्लाह शादी में वो बरकत देगा कि ये जोड़ा जन्नत तक सलामत रहेगा। भाई ये जोड़ा जन्नत तक सलामत रहेगा। लेकिन नहीं, वहां तो नबी की मर्जी कहीं पीछे होती है। वहां तो मेरी मर्जी, मेरी बीवी की मर्जी, मेरे बच्चों की मर्जी, मेरे अड़ोस पड़ोस की मर्जी, मेरे समाज और सोसाइटी की मर्जी सब आगे और नबी पीछे। तो बताओ उस निकाह में बरकत होगी? तो उस निकाह में बरकत होगी। जैसा आपने देखा हजरत ईसा की जिस शर्त को नहीं माना समंदर में, जो हजरत ईसा की बात को न माने वो समंदर में डूब गया, तो जो आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात न माने। एक सीधी सादी मोटी बात में दोस्तों बता, भाई जैसे भाई दाढ़ी नहीं रखता है, हजारों मरतबा समझाया, लाखों मरतबा समझाया, लेकिन तय कर लिया कि भाई दाढ़ी नहीं रखना। तो मैं एक बात आपसे पूछूं, भाई ठीक है नहीं रखा, लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के बता कि दाढ़ी न रखना ये तेरी मर्जी है कि नबी की मर्जी? अरे कहो ना भाई किसकी मर्जी पर अमल होगा? अरे जोर से कहो ना भाई, कोई बात नहीं हो, लेकिन कहो तो सही कि भाई अपनी मर्जी पर चल रहा है या नबी की मर्जी पर चलता है? अपनी मर्जी पर। और याद रखना, अपनी मर्जी पर चलेगा तो वो चेहरा खुदा कभी पसंद नहीं करेगा।
وہ چہرہ چاہے پوری دنیا کہے کہ تو بہت اچھا دکھتا، لیکن 24 گھنٹے اللہ کہتے ہوں گے اس چہرے پر لعنت ہے جس چہرے پر نبی کی نشانی اب تک نہیں پہنچی۔ بھائی بہت سے میں بھائیوں کو دیکھتا ہوں، بھائی آپ لوگ ماشاءاللہ آئے ہو، دیکھو برا مت ماننا، لیکن ایک صحیح بات میں آپ کو بتاؤں، کتنے ہمارے بھائی سب کی پیجامہ ٹکنوں کے نیچے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ارے ہوتی کہ نہیں؟ مسجد میں آتا تو 2-4 مرتبہ فولڈ کر لیتا، اس کے بعد میں پھر اور اس کو کوئی فکر بھی نہیں۔ بھائی پیجامہ ٹکنوں کے نیچے ہو گئی مردوں کی اور اس کو فکر، حالانکہ حدیث کے پاس میرے دوست میں نہیں کہتا، اور وہ بھی بخاری میں لکھا، کسی اور حدیث کی کتاب میں ہوتا تو کوئی اور بات تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس مرد نے اپنی پتلون یا اپنی پیجامہ یا اپنی لنگی اگر اس کو ٹخنوں کے نیچے رکھا، قیامت میں اللہ اس کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، اللہ اس کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوں گے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور قیامت میں اللہ اس سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہوں گے، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور قیامت میں اللہ اس کے دل کو صاف بھی نہیں کریں گے، اور قیامت میں اللہ کہیں گے تیرے لیے جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے، تیرے لیے جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ تو میرے دوستو اب میں آپ سے پوچھوں یہ سب چیزوں کا کب عمل کریں گے بھائی؟ دیکھو ٹھیک ہے بیانوں میں جانا، مجلسوں میں جانا بہت اچھی بات ہے میرے دوستو، لیکن صرف جانا اور آنا یہ کوئی کمال کی بات میرے دوستو۔ آج کچھ ارادہ کرو انشاءاللہ، کرو گے نا، اس لیے جب ہماری پیجامہ ٹکنوں کے نیچے ہم کو نظر آئے گا بھی نہیں آئے گا، ارے آئے گا بھی نہیں آئے گا، فوراً سوچے کہ یہ میری مرضی ہو رہی کہ نبی کی مرضی؟ اگر میری مرضی ہے تو قیامت میں خدا میری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں یہ قاعدہ یاد رکھ لو، نبی کی مرضی اور میری مرضی، بس یہ قاعدے پر چلو، جہاں نبی کی مرضی آگے ہو جائے، بھائی جہاں نبی کی مرضی آگے ہو جائے تو جنت والا بنے گا، اور اپنی مرضی آگے ہو جائے، نبی کی مرضی پیچھے ہو جائے تو میرے دوستوں جہنمی بنے گا۔ دیکھو کسی کا بھی دل توڑو گے نا اللہ ناراض ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ بھائی میں آپ کا دل توڑوں، آپ میرا دل توڑے، اللہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے میرے دوستوں حدیث کے پاس میں تو یہاں تک لکھا مسلمان کیا کسی کافر کا دل بھی مت توڑنا۔ بھائی ہم کو تو شریعت نے یہ سکھایا، لیکن ہم کہاں سیکھتے، اور ہم لوگوں کا معاملہ، بھائی اللہ معاف کرے، ہم لوگوں کا معاملہ اللہ ہمارے جوانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے سنا تو ایک جوان کو موقع ملا 2-4 جگہ پر پتھر مار دی۔ ارے میرے دوستوں یہ کوئی علاج ہے؟ بھائی 2-4 جگہ پتھر مار کے کسی کا نقصان کرنا، کیا قیامت میں ہم کو اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ اب تم کہو کہ بھائی میں نے تو غیروں کا نقصان کیا، ارے بھائی کسی کافر کا نقصان کرنا یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اپنا نقصان اپنے بھائی کا نقصان کرنا جیسے حرام ہے، جیسے کسی غیر کا نقصان کرنا بھی، اگر سمجھو غیر کا نقصان کرنا بھی حرام۔ اب وہ کہے کہ بھائی وہاں ایسا ہوا تو ہم بھی یہاں پر ایسا کرتے، تو یہ کون سی شریعت ہے؟ بھائی یہ کوئی شریعت ہے؟ لکھا ہے کہ کوئی دیہات کا رہنے والا آدمی، ہم نے بہت پہلے کسی کتاب میں پڑھا تھا، ایک دیہات کا رہنے والا آدمی، بھائی دیہات والوں میں اس زمانے میں عقل کم ہوتی تھی، وہ ایک گدھے کو مار رہا ہے، ارے خوب گدھے کو مار رہا ہے، خوب گدھے کو، آپ کسی اور علاقے میں سب سے گجرات میں ہوگا، اور وہ گدھے کو مار رہا ہے، پورا گاؤں جمع ہو گیا کہ بھائی گدھے کو کیوں مارتا، یہ مر جائے گا بیچارہ جانور، اس کو کیوں مارتا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ابھی میرے کو خبر ملی، ابھی خط آیا کہ بہار میں میرا بیٹا کام کرتا ہے، وہاں گدھے نے میرے بیٹے کو مارا ہے، وہاں گدھے نے چلتے چلتے میرے بیٹے کو لات ماری ہے، اس لیے میں یہ گدھے کو، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اچھا آدمی کہو گے تو پاگل کہو گے، ارے کہو اچھا کہو گے تو پاگل کہو گے، یہی کہو گے پاگلی چٹن گئی بھائی کی، کہو گے کہ نہیں کہو گے کہ اس کے بیٹے کو بہار میں کسی گدھے نے چلتے چلتے لات مارا، یہ بیچارہ یہ معصوم گدھے کو کیوں مارتا؟ اس کا کیا قصور ہے؟ لیکن میرے دوست آج ہم سب لوگ یہی کام کرتے ہیں، آج ہم سب لوگ یہی کام کرتے ہیں، کوئی چاہے اس کو پاگل کہے، لیکن صحیح پوچھے تو ہمارا جوان پاگل ہے، ہمارا جوان پاگل ہے۔ میرے دوستو شریعت کس کا نام ہے؟ شریعت کس کا نام ہے؟ جو ہمارے نبی نے کہا وہ شریعت ہے، ہماری مرضی شریعت ہی نہیں، اور ہم اپنی مرضی سے فیصلہ کریں کہ میں ایسا کروں گا تو یہ ہوگا۔ میرے دوستو پہلے نبی کو پوچھو کہ ہمارے نبی نے کیا بتایا، نبی کی روشنی میں کرو گے قسم اللہ کی اللہ کامیابی نصیب کرے گا، اور اپنی مرضی میں چلو گے تو اللہ ہم کو گرا دے گا۔ اس لیے یہ قاعدہ یاد رکھو، بھائی سب یاد رکھو انشاءاللہ۔ ان سے میرے دوستوں دیکھو بڑی بڑی موٹی موٹی بات میں نے آپ کو کہی، بھائی اب میں آپ سے بات پوچھوں، آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھائی ابھی داڑھی نہیں رکھوں گا، 1 ہفتے کے بعد رکھوں گا، مہینے کے بعد رکھوں گا، شادی ہوگی پھر رکھوں گا، 50 سال کی عمر ہوگی پھر رکھوں گا۔ میرے دوستوں بتاؤ یہ اپنی مرضی ہے کہ نبی کی مرضی؟ میرے دوستوں کیا معلوم، ارے کیا معلوم کل مر جائے، کوئی بھروسہ؟ ارے یہ میں کرسی پر بیٹھا، میں آپ کے بارے میں نہیں کہتا یہ میں کرسی پر بیٹھا، کوئی بھروسہ نہیں کہ میں کرسی سے اٹھوں یا نہ اٹھوں، ارے موت کا کوئی بھروسہ ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں،
हाँ, लोग बहुत से लोग कहते हैं कि थोड़ी उम्र मेरी बड़ी हो जाएगी तो मैं दाढ़ी रखूंगा। मेरे दोस्तों, कयामत की निशानियों में एक निशानी है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत की निशानी में एक निशानी ये है कि बूढ़ों की मौत कम आएगी, जवानों की मौत ज्यादा होगी। जवान ज्यादा मरेंगे और बूढ़े कम मरेंगे। और आप कुछ साल पहले का सर्वे करके देखो, आपको खुद अंदाजा होगा, अपनी अपनी फैमिली में देखो, मालूम होगा जवानों की कितनी मौत हुई है, बूढ़ों की कितनी मौत। तो मेरे दोस्तों, ये सोचते कि बूढ़ा होगा तो दाढ़ी रखूंगा। अरे किसने कहा कि तू बूढ़ा होगा? भाई मौत का कोई भरोसा। इसलिए मेरे दोस्तों, अक्लमंद आदमी वो होता है खुद मां सका। अक्लमंद आदमी, हमारे नबी ने फरमाया कि प्यारी बात मिले, सच्ची बात मिले, उसी वक्त उसको कबूल कर लोगे। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको कहता हूं भाई कबूल कर लोगे इंशाअल्लाह। क्योंकि बहुत से जवानों को मैं देखता हूँ कल आते हैं, नमाजें पढ़ते हैं। भाई क्या बात है कि मस्जिद में तूने अपनी पटलून को टखनों के ऊपर रखा और मस्जिद के बाहर गया, तेरी पटलून टखनों के नीचे क्यों जाती? क्या तूने ये समझा कि इसमें इज्जत है? क्या किसी ने तुम्हारी पटलून की तारीफ की? अरे कौन तारीफ की कि वहां तेरी पटलून कितनी अच्छी। बल्कि जब टखनों के नीचे जाती है तो परेशानी ये है कि कभी कभी रास्ते की सारी धूल ताकत लगती, ऐसा लगता है कि भाई रास्ते की पूरी सफर की जिम्मेदारी भाई को मिली हो। ऐसा होता नहीं होता। मेरे दोस्तों, जो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, कसम अल्लाह की, हमारे नबी की हर बात में बहुत बड़ी हिकमत है। है कि नहीं बहुत बड़ी? मेरे दोस्तों, एक बात समझ लेना, ये सारी बातें तो वो है जो हमारी अकल में आती है, लेकिन अल्लाह की कसम, हदीस पाक में लिखा, हमारे नबी ने फरमाया, ए अली, अगर मैं कोई बात कहूं और तेरी अकल में ना आए फिर भी मान लेना, अगर नहीं मानेगा तो खुदा जहन्नम का फैसला करेगा। हमारे नबी ने किनको कहा? हजरत अली को कि कोई बात मैं कहूं और तुम्हारी अकल में ना आए। और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ। एक मतलब एक सहाबी आए और क्या कहा, अल्लाह के रसूल मेरे ऊपर बहुत भारी कर्जा हो गया। क्या कहा अल्लाह के रसूल, मेरे ऊपर बहुत भारी। भाई हमारे जैसा होता तो क्या कहता, थोड़ी मेहनत ज्यादा कर, पैसे ज्यादा कमा, कर्जा चुका दे। भाई यही कहता नहीं कहता? या कोई बेचारा तकी दाता होता, कहता कितना कर्जा हुआ था? 50,000 का 10,000 में दे दूंगा। भाई ऐसा ही होगा कि नहीं? लेकिन वो सहाबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया और ऐसे पहाड़ की तरह कर्जा है, लगता नहीं कि मैं कैसे चुकाऊंगा। मेरे दोस्त, अकल में आने वाली बात, कहाँ कर्जा और कहाँ खाने से पहले हाथ को धोना। अरे दोनों में कोई जोड़ है? अरे कहो है, दोनों में कोई ताल्लुक है? कुछ नहीं। कहाँ कर्जा, ये दुकान वाली बात, और कहाँ खाने वाली बात, दोनों में कोई जोड़ नहीं। लेकिन सहाबी थे, पक्के थे। मेरे दोस्तों, हदीस पाक में लिखा, बस आदत डाली अपने घर वालों की, अपनी आदत डाली, खाने से पहले हाथ को धोना, खाने के बाद हाथों को धोना, और पहले धोना भी सुन्नत है और बाद में धोना भी सुन्नत है। बस इस पर अमल किया। मेरे दोस्तों, हदीस पाक में लिखा, 40 दिन गुजरने के बाद आए और चेहरे पर मुस्कुराहट है। हमारे नबी ने पूछा क्या हुआ? बात पता अल्लाह की, गैर की मदद से अल्लाह ने मेरा कर्जा अदा करवा दिया। मेरे दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये मामला कि अगर अकल में बात ना आए उस पर भी अमल करना जरूरी। क्यों? इसलिए कि सीधी बात है, हमारे नबी ने सही पूछो तो कुछ कहा ही नहीं, पर सही पूछो तो हमारे नबी ने कुछ कहा नहीं। बस इतना था, जुबान आपकी हरकत करती थी, कलाम तो अल्लाह का होता था। बस जुबान आपकी थी, वरना हर बोल किसका था? कुरान करीम ने फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। इसलिए एक बात बताकर बात खत्म करो। एक मरतबा एक सहाबी जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला, क्या नाम है? पूरा नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, लेकिन इतना याद है तो हजरत अब्दुल्ला जवान थे, 17 साल की उम्र की। जैसे समझे कि हमारे नबी बैठे बिल्कुल करीब में बैठते थे और सब बातें लिखते थे। भाई सब बातें क्या करते थे? लिखते थे। लेकिन कभी कभी हमारे नबी कोई बात हंसते हंसाते भी बोलते थे। भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं थे कि कभी हंसते ना हो। कभी कभी हमारे नबी हंसते हंसते कोई बात करते थे, या कभी कभी हमारे नबी का गुस्सा बढ़ जाता था, चेहरे का रंग बदल जाता था और आप कोई बात कहते थे तो वो क्या करते थे, हंसते हंसते अगर कोई बात कहे तो वो नहीं लिखते, या गुस्से में अगर हमारे नबी कोई बात कहे तो वो बाकी सारी बातें लिखते थे। एक मरतबा वो आए, कौन हजरत? अरे कौन हजरत? अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आया और आकर क्या कहा, या रसूल अल्लाह, क्या कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो कहते हैं मैं सब लिखता। क्या कहा? आप जो कहते हैं मैं सब लिखता। हाँ, लेकिन कभी कभी आप हंसते हंसते कोई बात इरशाद फरमाते वो मैं नहीं लिखता, और कभी कभी आप बहुत गुस्से में आ जाते और आप बात इरशाद फरमाते वो मैं नहीं लिखता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया, ए अब्दुल्ला सब लिखो,
सब लिखो, मैं हंस कर कुछ कहूँ वो भी लिखो, मैं गुस्से में कहूँ वो भी लिखो, इसलिए कि उन जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अपनी जुबान मुबारक की तरफ इशारा किया और कहा उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये जब भी चलती है अपनी मर्जी से नहीं अल्लाह की मर्जी से चलती है। मेरी जुबान जब भी कोई चीज बोलती है, हंसते हुए कहो या नाराजगी के साथ कहो, मैं नहीं कहता, जुबान मेरी होती है, कहलवाने वाला। तो मेरे दोस्तों अब बताओ, हमारे नबी ने जो कह दिया कि जिसकी पैजामा टखनों के नीचे होगी कयामत में अल्लाह उसको नहीं देखेगा, अब इस बात में कोई शक हो सकता? अरे कोई शक हो सकता? जिसके चेहरे पर नबी का चेहरा नहीं होगा उस चेहरे पर खुदा की लानत बरसती है, इस बात में कोई शक हो सकता? अरे कौन? जिसके घर में टीवी होगा 24 घंटे अल्लाह रसूल की लानत घर में आती होगी, क्या इस बात में कोई शक होगा? हाँ मेरे तो भाई बात में कहते मुझे भी हिम्मत है, सही बात कह रहा हूँ नहीं कहना। इसलिए मेरे दोस्त इसका इलाज किया, भाई इसका इलाज किया। ये तो इलाज नहीं कि आपने कह मैंने कहा आपने सुना, भाई ये इलाज नहीं है, ये इलाज नहीं है। मेरे दोस्तों इसका इलाज किया है, इरादा करो कि छोड़ देंगे। अरे कहो भाई इरादा करो छोड़ देंगे इंशाअल्लाह, कसम अल्लाह की। मेरे दोस्तों मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कहता कि जिसने खुदा के डर से, सुनो, जिसने खुदा के डर से एक गुनाह को छोड़ा और नबी के तरीके पर आ गया, अल्लाह फरमाते मेरे बंदे फिक्र मत करना, तू एक गुनाह से एक पाँव से तू एक गुनाह दबाएगा, मैं तेरा दूसरा पाँव जन्नतुल फिरदौस में पहुंचाऊंगा। मेरे दोस्तों हिम्मत की जरूरत है। और मेरे दोस्तों दुनिया के मामले में हम बहुत हिम्मत कर लेते कि नहीं कर लेते। मैं बड़ी से बड़ी रकम कारोबार में लगा देता है, कहते हैं मौलाना लगा दिया, अब देखिए अल्लाह क्या करता है। तो मेरे दोस्तों दुनिया के कामों में कैसी हिम्मत हो जाती है, दीन के काम में क्यों नहीं होती भाई? आज मैं बड़ी बात नहीं, एक बात भाई, आज मैं ये कहूँ भाई इंशाअल्लाह आज इरादा कर लो, अब से जहां तक हो सकेगा मेरी पैजामा टखनों के नीचे नहीं होगी। और अगर कोई ये कहे भाई, कोई अगर ये कह दे कि भाई क्या छोटे भाई की पैजामा पहन के आया, तो कभी कभी कोई मजाक भी उड़ाएगा कि भाई छोटे भाई की पहन के आया, कितनी ऊंची ऊंची हो गई, तो कहना कि छोटे भाई की नहीं मेरे आका की पैजामा पहन कर आया। अब कह सकता नहीं, कह सकता। इसलिए हमारे इंग्लैंड में एक आदमी था, उसने किसी को कहा कि भाई तुम लोग इस चेहरे पर दाढ़ी रखते हो तो तुम्हारा चेहरा जो है कुछ अजीब तरीके का मालूम होता। तो उसने क्या जवाब दिया, अरे कैसा भी मालूम होता होगा, लेकिन ये वो चेहरा है कि कयामत में नबी इस गाल को चूमने वाले, कयामत में नबी इस गाल को चूमेंगे जिस गाल पर नबी का चेहरा होगा। और मेरे दोस्तों वो चेहरे पर लानत होगी जहां नबी का चेहरा। इससे भाई इरादा करते हो, इससे मेरे दोस्तों को मजलिस में आए हो, इससे बिल्कुल पक्का इरादा, आज एक इरादा करो भाई, कोई इरादा नहीं, आज एक इरादा ये कर लो कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी पैंट हो, पतलून हो, जीन्स पहना, कुछ भी पहना, लेकिन टखनों के नीचे। और ये मत समझना कि उसमें मैं जलील हूंगा, कसम अल्लाह की, नबी के रास्ते पर आए और जलील हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं नबी के रास्ते पर आए और जलील हो ऐसा, बल्कि मेरे दोस्तों एक बात समझना, जिसने नबी को तकलीफ पहुंचाई अल्लाह उससे इंतकाम ले लेता है ना। ये बात याद रखना, जिसने नबी को तकलीफ पहुंचाई हम कुछ नहीं करेंगे लेकिन अल्लाह उससे इंतकाम ले लेगा। एक बात बताकर बात खत्म करो। मक्का मुकर्रमा में एक शख्स ने हमारे नबी का मजाक उड़ाया, तो एक शख्स ने हमारे नबी का मजाक उड़ाया। क्या नतीजा हुआ भाई? नतीजा क्या हुआ? एक शख्स ने मजाक उड़ा दी, उड़ाना था मजाक उड़ा दी। मेरे दोस्तों जिब्राइल आए और हमारे नबी को कहा कि इंतकाम लो, इसने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम भी मजाक उड़ाओ। हमारे नबी ने फरमाया नहीं, मैं किसी से इंतकाम नहीं लेता। और हमारे नबी किसी से इंतकाम लेते थे, वो बदला लेते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं मैं इंतकाम नहीं लेता। तो जिब्राइल ने कहा ठीक है तुम नहीं लेते लेकिन अल्लाह इंतकाम लेगा। हजरत जिब्राइल ने उनके पेट की तरफ सिर्फ इशारा किया, पेट का पाखाना मुंह से निकलना शुरू हो गया। पेट के अंदर जो पाखाना होता है वो सारा का सारा मुंह से निकला और थोड़ी देर में दम तोड़ के आदमी मर गया। मेरे दोस्तों जो नबी को सताता है, अब भाई सुनो, जो नबी को सताता है कौन इंतकाम लेता है? और अल्लाह जब इंतकाम लेने पर आए कोई बचाने वाला नहीं होता। इसलिए मेरे दोस्तों ये जो बातें मैंने कही वैसे अमल करेंगे नहीं। बस एक कायदा मैं आपको भी कहूंगा, मेरी माँ बहनों को भी कहूंगा, एक कायदा दिमाग में बिठा दो। वो क्या कायदा? कि मेरे नबी की मर्जी आगे और मेरी मर्जी। अब दुनिया का कोई भी मसला है, दुकान का मसला, कारोबार का मसला, मेरे नबी की मर्जी आगे मेरी मर्जी पीछे, अल्लाह दुकान में बरकत अता करेगा। भाई सब करेंगे इंशाअल्लाह। भाई चाहते हो ना दुकान में पैसा, चाहते हो नहीं चाहते? अरे कौन दुकान में बरकत चाहते हो?
میں نے تو سوچا کل جمعہ میں مجھے یہیں پر آنا ہے، اور یہ پورا علاقہ دکان والوں کا علاقہ ہے، آفس والوں کا علاقہ، تجارت والا، اس لیے میں نے ابھی ہمارے جنید بھائی سے میں نے کہا کہ کل انشاءاللہ میں صرف تجارت پر ہی بات کروں گا کہ بھائی ہمارے مال میں برکت کیسے ہو. آدمی سمجھتا ہے کہ تعویذ لٹکاؤں گا تو برکت ہوگی، نہیں میرے دوست، میں تعویذ لٹکانے سے برکت ہوگی؟ میں تعویذ دیتا ہوں بھائی، میں تعویذ دیتا ہوں. اگر تعویذ سے برکت ہوتی تو میں میرے گھر میں نہیں لٹکاتا. ارے کہو میں لٹکا کر نہیں لگتا، میں پورا گھر بھر دیتا ہوں کہ جب اس سے برکت ہوتی تو میں کیوں چھوڑوں گا. لیکن میرے دوستوں سیدھی سادی بات ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دکان میں برکت ہو، کل جمعہ میں یہاں پر پہنچو، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے دکان میں، اور قسم اللہ کی میرے دوستوں، صحابہ نے نبی کے طریقے پر عمل کیا، ایسی برکت ہوئی ہے اللہ اکبر کہ ایسی برکت کا کوئی نمونہ بھی پیش نہیں کر سکتا. صحابہ بھی تو مالدار تھے کہ نہیں تھے؟ ارے تھے کہ نہیں تھے؟ ارے میرے دوستوں ہم کو تو تھوڑا بہت پیسہ آ جاتا تو دماغ پہ چڑھ جاتا، آفس کی کرسی پر بیٹھا ہوگا اور ایئر کنڈیشن چلتا ہوگا تو ایسا لگتا کہ پورا پیسہ اس کے دماغ میں بھرا، کسی کا سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں. ارے کوئی بیچارہ چندہ لینے کے لیے آیا اور اس کو باہر جا 10 منٹ کے بعد آنا، 15 منٹ کے بعد آنا. ارے تو کس کو باہر دیکھتا؟ اس کو دیکھتا جس کے سینے میں خدا نے قرآن کو رکھا. ہاں میرے دوستوں نہیں دینا ہے منع کر دو، لیکن سامنے والے کو ذلیل کرنا، ارے جو خدا دیتا ہے وہ منٹوں میں لے بھی سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو یہاں پر بٹھا دے رہے اور تجھے باہر کھڑا کر دیتے، ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا. خیر وہ تو ہم تجارت پر کل انشاءاللہ بات کریں گے، دکان، کاروبار، تجارت، ہمارا بزنس، اس کے اوپر کل ہم جمعہ میں انشاءاللہ بات کریں گے. آپ سے ہو سکے تو آپ لوگ بھی پہنچ جانا. اللہ سب کو صحیح معنی میں جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن میرے دوستوں یہ جو بات آج میں نے کہی ہے بھائی، یہ سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. بتا دو بھائی، آپ کی پیجامہ ٹکنوں کے زور سے کہو، ٹکنوں کے، ہاں یہ مردوں کے لیے قانون، عورتوں کے لیے قانون ہے کہ ٹکنوں کے نیچے، اور مردوں کے لیے قانون ہے ٹکنوں کے کرو گے انشاءاللہ. ہاں میرے دوستوں دیکھو، میں نے ابھی کہا ایک گناہ چھوڑ دو. ہاں حالانکہ یہ کوئی بہت یہ بھائی اس طرح کرنے میں کوئی بہت محنت نہیں کرنی پڑے گی کوئی محنت. ایک گناہ چھوڑ دو، بس آج سے طے کر لو کہ آج سے میں مسجد سے نکلوں گا اور مرتے دم تک میری پیجامہ ٹکنوں یا میری پتلون یا میری جینس یا میری پینٹ ٹکنوں کے اوپر رہے گی. میرے دوستوں قسم اللہ کی ارادہ کر کے چلو، آپ نے ایک پاؤں سے گناہ کو دبایا، اللہ نے دوسرا پاؤں تمہارے جنت تک پہنچا دیا. بہتر کریں گے نہیں انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے دوستوں ایک بات بتا دوں، ایک سنت بھائی عمل کریں گے انشاءاللہ. دیکھو ماشاءاللہ ہم لوگ مسجد میں جاتے ہیں، بھائی جاتے نہیں جاتے نا، مسجد میں جانے کے کچھ سنتیں کریں گے عمل انشاءاللہ. پہلی بات، جب بھی مسجد میں داخل ہو، مسجد میں داخل ہو آپ کا دایاں پاؤں اندر آنا چاہیے. میں کبھی کبھی یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھتا رہتا ہوں میرے دوستوں، اس بات کو سمجھنا چاہیے. جب بھی ہم مسجد میں داخل ہو کون سا پاؤں اندر آئے گا؟ جیسے ہم سیڑھی سے آئے جب مسجد میں آ گئے تو دایاں پاؤں. اسی طرح جماعت خانے میں ہم آ رہے تو پہلے ہمارا دایاں پاؤں. میرے دوستوں ایک دایاں پاؤں آگے کرنا، بتاؤ اس میں کیا تکلیف ہوگی؟ اور اگر چلو بھول میں بایاں پاؤں چلا گیا، آپ اندر آ گئے، آپ کو معلوم ہو رہا میں تو الٹے پاؤں سے آیا، واپس چلے جاؤ پیچھے. کوئی روکنے والا؟ ارے کوئی روکنے والا؟ پیچھے چلے جاؤ اور پھر دایاں پاؤں کیسے اندر آؤ. میرے دوستوں اس سے کچھ نہیں جائے گا، لیکن 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا. 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا میرے دوستوں. اور میرے دوستوں ہمارے نبی کو اتنا پسند ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت سفیان ثوری. نام سنا ہوگا آپ نے، کیا نام؟ حضرت سفیان ثوری. وہ ثوری کس کو کہتے ہیں؟ ثور اصل میں کہتے ہیں بیل کو. بھائی گائے اور بیل اور بھینس ہوتی نا تو بیل کو کہتے ہیں ثور. تو ان کے نام کے ساتھ سفیان ثوری. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ مسجد میں آئے الٹا پاؤں پہلے، ان کو خیال نہیں رہا الٹا پاؤں، تو غیب سے نبی کی آواز آئی. کس کی آواز آئی؟ ہمارے نبی کی آواز آئی. یاد کرو ہمارے نبی کی آواز آئی. ایک بیل سمجھ میں نہیں آتا کون سا پاؤں اندر چلا گیا، بس وہ واپس پیچھے دوڑے، پیچھے آئے اور پھر دائیں پاؤں سے اندر آئے. لیکن نبی نے کیا کہا؟ اے بیل. ان کو اتنا پسند آ گیا بھائی نبی نے مجھے بیل کہا، اپنے نام کے ساتھ سفیان ثوری جوڑ دیا. نام تھا سفیان، اپنا کنن کیا بنا دیا؟ ثوری بنا. ثوری کے معنی بیل والا. تو چونکہ نبی نے ان کو بیل کہا تھا، ارے نبی کی زبان سے جو نکل گیا وہ پسند رکھ گیا. تو میرے دوستوں بھائی مسجد میں آئیں گے تو پہلا کام بھائی یہ کامیاب ہے، کوئی چھوٹے چھوٹے کام ہے اور بہت آسان کام ہے، بھائی سیدھے پاؤں سے آؤ. نمبر 2، مسجد میں جب آؤ تو 3 چیزیں پڑھنا ہے، بہت ثواب ملتا ہے. لکھا ہے کہ جو یہ 3 چیزیں پڑھے گا نا، 3 چیزیں پڑھے گا، اللہ اس کی روزی میں بے حساب برکت دے گا. کیا کرنا؟ جب مسجد میں آئے نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بسم اللہ
अर्रहमान रहीम। नंबर 2, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या? अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नंबर 3 वो दुआ तो याद होगी, अल्लाहुम्मा फ़अली अबवाब रहमती। ये बस ये काम करेंगे भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद में आएंगे तो कौन से पाँव से? सीधा पाँव पहले, उल्टा पाँव नहीं, सीधा पाँव आएगा और आपकी जुबान पर एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 2, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नंबर 3, अल्लाहुम्मा फ़अली अबवाब रहमती। ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। खैर मेरे दोस्तों, हम सब मिलकर अल्लाह का जिक्र करें और उसके बाद में फिर इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, जो मेरे शेख है हजरत शेख सुलेमान मोगलिया दामद बरकातुहुम, उनको काफी फ्रांस में रहते हैं, उनको काफी इस वक्त आंखों में तकलीफ है, बल्कि बिल्कुल अभी जो वक्त है अभी वो ऑपरेशन थिएटर में होंगे वहां फ्रांस में, और इस वक्त उनकी आंखों का ऑपरेशन चलता होगा। मैं आप तमाम लोगों से बहुत ही आजीजाना दरखास्त करता हूँ, भाई दुआ करो कि अल्लाह उनको शिफाए कामिला नसीब फरमाए, अल्लाह उनको पूरी शिफाए कामिला नसीब फरमाए और अल्लाह उनका साया हमारे सर पर तादेर कायम और दायम फरमाए। भाई लाइट बंद कर दे, उसके बाद में हम जिक्र शुरू करें। भाई सब प्यार मोहब्बत के साथ, इस तसव्वुर के साथ कि अल्लाह हमको देखता है, हमारी जुबान पर अल्लाह का जिक्र है। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह صلى
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله تھوڑی دیر کے لیے اپنی گردن جھکا لیں اور اللہ کی نعمتوں کا تصور کریں. سب اپنی گردن جھکا لیں اور اللہ کی نعمتوں کا تصور کریں. اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کریں. اللہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فاطر السماوات والأرض اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء. اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء. اللهم بارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء. اللهم ارحم على محمد حتى لا يبقى من رحمتك شيء. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر. اے اللہ ہم کو معاف کر دے. اے کریم آقا ہمیں معاف کروا دے. اے اللہ تو رحیموں کا رحیم ہے. اللہ تو ارحم الراحمین ہے. اے اللہ تو بڑا رحمت والا ہے. اے اللہ تو ہمارا پیارا خدا ہے. اے اللہ ہمارا تو پروردگار ہے. اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں.
اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے مولا، ہم تیرے سامنے ہاتھ جوڑتے مولا، معاف کر دے مولا، بہت گناہ کی مولا، بہت گناہ کیے اللہ، ہمیں معاف کر دے مولا، معاف کر دے مولا، ہم نے رات کے اندھیرے میں گناہ کیے ہیں مولا، دن کے اجالے میں گناہ کیے ہیں مولا، ہم جب گناہ کرتے ہیں اللہ ہم سمجھتے ہیں ہم کو کوئی نہیں دیکھتا، اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ دروازہ بھی بند ہے، کھڑکیاں بھی بند ہے، لیکن اللہ تیرے سے چھپ کے کون گناہ کر سکتا ہے؟ اللہ تیرے سے کوئی بات کیسے چھپا سکتا ہے؟ اللہ تو اللہ کے غیوب ہے، تو دل کی باتوں کو جانتا ہے، اللہ تیرا احسان پروردگار، تیرا کتنا شکر ادا کرے کم ہے مولا، تیرا احسان ہے مولا، تیرا کرم ہے مولا، کتنے گناہ تو ہمارے دیکھے مولا، جب سے ہم نے ہوش کو سنبھالا ایک دن خالی نہیں مولا جس سے ہم نے گناہ نہ کیا ہو مولا، کوئی دن خالی نہیں مولا کہ جس میں ہم نے گناہ نہ کیا ہو مولا، لیکن اللہ معلوم نہیں زندگی کی کتنی راتیں گزر گئی اور معلوم نہیں کتنی راتیں باقی ہے، لیکن اللہ تیرا احسان اور کرم ہے مولا، تو نے کوئی رات ہم کو بھوکا نہیں کیا، اللہ کوئی رات مولا ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ تو نے ہمیں بھوکا کھلا دیا ہو، کوئی رات تو نے ہمیں پیاسا کر پایا ہو، لیکن تو نے ہمارے بدن سے کپڑے چھینے ہو، اے اللہ تو بڑا کریم ہے مولا، تو بڑا کریم ہے مولا، بڑا کریم ہے مولا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ورنہ ہمارے گناہ کا تقاضا یہ تھا تو چاہتا تو ہمیں روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے سے تڑپا کرتا تھا، اللہ کو پانی کے کپڑے کپڑے سے تڑپا کرتا تھا، اللہ کو ہمارے بدن سے کپڑے چھین سکتا تھا، اے اللہ اللہ تو ہمیں آگ میں جلا سکتا تھا، تو ہمیں دریا میں ڈبو سکتا تھا، اللہ تو ہمیں مار سکتا تھا، اللہ تو ہمیں پکڑ سکتا تھا، اے کریم آقا تو جو چاہے وہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ تو نے بڑے رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے مولا، بہت رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے مولا، اے اللہ جیسے دنیا میں تو نے عزت بچائی ہے مولا، اللہ قیامت کے میدان میں ہماری حفاظت کر لینا، اللہ قیامت کے میدان میں حفاظت کر لینا، اللہ قیامت کے میدان میں حفاظت کر لینا، اے اللہ قیامت کے میدان میں اللہ کیا کہوں کیسے کہوں کچھ سمجھ میں نہیں آتا مولا، اے اللہ قیامت کے میدان میں تیرے نبی سامنے ہوں گے مولا، ہمارے آقا سامنے ہوں گے مولا، اے اللہ ہمارے پیغمبر سامنے ہوں گے مولا، اے اللہ تیرا راج دلارا ہمارے سامنے ہوگا، تیرا محبوب ہمارے سامنے ہوگا، اے اللہ اللہ میں کسی اور کے بارے میں کیا کہوں مولا، کیا کہوں مولا، میں خود اپنے بارے میں سوچتا مولا، کس منہ سے تیرے نبی کو چہرہ دکھائیں گے مولا، اے اللہ کیا کہہ کر تیرے نبی کے سامنے آگے بڑھیں گے مولا، اے اللہ وہ ہاتھ کہاں سے لائے کہ تیرے نبی سے ملاقات کر سکے، اللہ وہ زبان کہاں سے لائے کہ تیرے نبی سے بات کر سکے، اے اللہ آج یہ مبارک گھڑی ہے مولا، رجب کا مبارک مہینہ ہے مولا، اے اللہ مبارک گھڑی ہے مولا، مبارک جگہ ہے مولا، جمعہ کی مبارک رات ہے مولا، اے اللہ ہم سب کے لیے فیصلہ فرما دے مولا، ہم سب کے لیے فیصلہ فرما دے مولا کہ قیامت کے دن تیرے نبی ہمارے پاس آئے اور تیرے نبی ایک مرتبہ ہم کو گلے لگائے اور تیرے نبی ایک مرتبہ کہتے میں تیرا نبی تو میرا امتی، اللہ یہ دولت دے دے مولا، اللہ یہ دولت دے دے مولا، اللہ یہ دے دے مولا، اللہ یہ دے دے مولا، اللہ یہ دولت دے دے مولا، یہ مولا بھیک مانگتے مولا، بھیک مانگتے مولا، اللہ یہ نصیبہ کھول دے مولا، اے اللہ یہ دے دے مولا، اے اللہ وہ دن مت بتانا مولا، اے پروردگار تیری قسم مولا، کہتے ہوئے شرم آتی ہے مولا، کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے مولا، اے اللہ وہ دن مت بتانا مولا، کسی کو مت بتانا مولا، مجھے بھی نہیں بتانا، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو مت بتانا، ہمارے دوستوں کو مت بتانا، اللہ جتنے بیٹھے ہیں کسی کو مت بتانا مولا، وہ دن مت بتانا مولا کہ قیامت میں تیرے نبی کے سامنے آئے، اے اللہ قیامت کے دن تیرے نبی کے سامنے آئے اور تیرے نبی کہے میں تجھے نہیں پہچانتا تو مجھے نہیں، اللہ بچا لے مولا، اللہ بچا لے مولا، مولا بچا لے مولا، اللہ بچا لے مولا، اللہ بچا لے مولا، اللہ ایک سہارا ہے مولا، ایک سہارا ہے مولا، بہت امید کے ساتھ مولا سہارا لے کے بیٹھے مولا، اللہ تیری قسم مولا ایک خیال آتا ہے تیرے نبی سفارش کریں گے بیڑا پار ہو جائے گا، تیرے نبی اشارہ کریں گے ہماری منزل طے ہو جائے گی، لیکن اللہ جس منزل پر ہم نے بھروسہ کیا ہے مولا، اللہ تک تیرے نبی ناراض ہو گئے تو کہاں جائیں گے مولا، کہاں جائیں گے مولا، کہاں جائیں گے مولا، اگر تیرے نبی نے اتنا کہا کہ تیرا چہرہ مجھے نہیں اچھا لگتا، اے اللہ بچا لے مولا، اللہ بچا لے مولا، اے اللہ حفاظت فرما
فرما دے مولا. اللہ ہماری حفاظت فرما دے مولا. اللہ تیرے نبی سے محبت عطا فرما دے مولا. تیرے نبی کا سچا پیار عطا فرما دے مولا. تیرے نبی کے طریقے پر جینا عطا فرما دے مولا. تیرے نبی کے طریقے پر مرنا عطا فرما دے مولا. اے اللہ تیرے نبی کی محبت عطا فرما دے مولا. اے اللہ الہ العالمین الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ 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 تیری قسم مولا ہم تیرے گھر میں بیٹھے مولا. تیری قسم مولا ہم تیرے گھر میں بیٹھے مولا. کبھی رات میں خیال آتا مولا اے اللہ ہمیں قبر میں جانا ہے مولا. قبر میں جاتا ہے مولا اور قبر کا عذاب اے اللہ بڑا عجیب و غریب آتا ہے. اللہ قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے مولا. بہت خطرناک ہے مولا. اے اللہ وہ حضرت عثمان قبرستان میں روتے تھے اور کہتے تھے قسم اللہ کی میں نے میرے محبوب سے سنا ہے اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہوگا. اے اللہ قبر کا عذاب کیسا عذاب مولا. اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا کوئی گنہگار قبر میں جاتا ہے اس کی ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے. اللہ اس کی پسلی سے پسلی ملا دی جاتی ہے. اے اللہ قبر اس کے اوپر تنگ ہو جاتی ہے. اے اللہ اس کے جبڑوں کو پھاڑ دیا جاتا ہے. اے اللہ لوہے کی سلاخ لائی جاتی, لوہے کے سلیے لائے جاتے, اس کے جبڑوں کو پھاڑا جاتا, اللہ اس کی آنکھ کو پھوڑا جاتا, اللہ اس کے ناک کو کاٹا جاتا. اے اللہ قبر میں آگ لگائی جاتی. اللہ بچا لے مولا, مولا بچا لے, اللہ بچا لے, اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے مولا. اے اللہ 2 گھنٹے میں تو پورا کفن پھاڑ دیا جاتا مولا. اے اللہ کفن پھاڑ دیا جاتا مولا. اے اللہ بچا لے مولا, قبر کے عذاب سے بچا لے مولا. ہم سب کو بچا لے مولا. اے اللہ سب کو بچا لے مولا. الہ العالمین الہ العالمین ہماری قبر کو جنت بنا دینا مولا. ہماری قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دینا مولا. اللہ بہت امید کے ساتھ آئے مولا. اے اللہ تیرے دروازے کے بھکاری ہے مولا. اے اللہ ہماری بھیک کو پوری کر دے مولا. اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے, ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری ماں کو معاف فرما دے, ہمارے ابا کو معاف فرما دے. اللہ ان کے لیے بہترین فیصلے فرما دے. اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کے عمر میں برکت عطا فرما دے. اللہ اس مجمع میں بہت سے بھائی بیٹھے ہیں, بہت سی ماں بہنیں بیٹھی ہے, کسی کی ماں کا انتقال, کسی کے ابا کا انتقال. اللہ ہر ایک کو ماں یاد آتی مولا. کون بھولے گا مولا, ماں کو کون بھول سکتا مولا. ہر ایک کو اپنے ابا یاد آتے مولا. یہ اللہ ابا چلے گئے لیکن ان کی باتیں ابھی بھی کانوں سے ٹکراتی ہے مولا. اے اللہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. اے اللہ ہماری بات سن لے مولا. اللہ ہماری دعا سن لے مولا. اے اللہ ہماری دعا سن لے مولا. اللہ ہماری دعا سن لے مولا. اللہ ہم مجرم ہے مولا, گنہگار ہے مولا. اے اللہ ہماری دعا کو سن لے مولا. اے اللہ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعا قبول فرما لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.